السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، جو آدھا تقریباً گزر چکا ہے اور اس کا نصف باقی ہے، اور عن قریب آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے، جس کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی کچھ علامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور یہ علامات بتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدل کے آتی ہے، تو یہ ان طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، سلف صالحین یہ 10 کی 10 راتیں جاگ کے گزارتے تھے کہ ان میں سے جو بھی طاق رات ہے اس کا بھی ثواب حاصل ہو، اور آخری عشرے کی ان بابرکت اور فضیلت والی راتوں کا ثواب بھی حاصل ہو۔ یہ لیلۃ القدر بہت بڑی اہمیت کی حامل اور فضیلت کی حامل رات ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو قرآن کہاں نازل ہوا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ پہلی وحی مکہ میں غار حرا میں نازل ہوئی، اس میں اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری وحی مدینہ میں اتری، تو یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ان 23 سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو بابرکت رات میں، یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کے اندر، کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو یہ کہاں نازل ہوا، کہاں سے نازل ہوا، کدھر نازل ہوا؟ ایک رات کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان دنیا پہ نازل کیا، بیت العزت کے اندر۔ وہاں ایک گھر ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اس کے اندر اللہ نے نازل کیا، اور وہاں سے پھر جیسے جیسے ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ اس کی پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جو تقریباً 83 سے اوپر 83-84 سال کی عبادت بنتی ہے، کہ لیلۃ القدر کی عبادت کرنے والا اتنی بڑی فضیلت کو پا لیتا ہے۔ اس کی تیسری فضیلت کہ یہ بابرکت رات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمت کے فیصلے اور کائنات کے امور کو چلانے کے فیصلے، اور کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، یہ سارے فیصلے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شب برات میں ہوتا ہے، جو کہ شعبان میں ہوتی ہے، حالانکہ یہ لیلۃ القدر میں فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے کاموں کے فیصلے سال بھر کے لیلۃ القدر میں کرتے ہیں۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر معتبر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ایک لیلۃ القدر سے دوسری لیلۃ القدر تک کے جو حکمت والے کام ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہا، یعنی سورہ دخان میں جہاں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
انا کننا منذرین، آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور اسی رات فیہا، ہا کی ضمیر یہ اس رات کی طرف لوٹ رہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو بابرکت ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہم ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی سال بھر کا، تو اس میں لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ رات جب ہو تو ایک سال کے لیے، اگلے سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں، اس میں ہماری قسمت کے بھی فیصلے ہیں، روزی کے بھی فیصلے ہیں، تو یہ رات عبادت میں گزاریں تاکہ اللہ خوش ہو اور ہمارے لیے اچھے فیصلے کیے جائیں۔ اور آج کل یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر میں اور اس عشرے میں اور رمضان میں باقی جو گھڑیاں ہیں زیادہ سے زیادہ ہم دعا کریں۔ اس رات کی چھٹی فضیلت کیا ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں اور اپنا خیمہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگاتے ہیں اور دیگر فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کا نام اور علاقہ باقاعدہ لکھ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ پھر لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور یہ منظر سورہ قدر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اور اس کی 8ویں فضیلت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا۔ ایمان زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضاء سے عمل کا نام ہے، اور احتساب اللہ تعالیٰ سے پورا ثواب لینے کے لیے، اور پورا ثواب تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، پہلی زندگی جو گناہوں والی غلطیوں والی ہے اس کو چھوڑے، اپنی اصلاح کرے، اور جو عبادت کرے اس کا پورا ثواب لینے کے لیے توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دے۔ تو فرمایا جس نے لیلۃ القدر کا قیام یعنی عبادت ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے۔ تو یہ بہت بڑی بابرکت رات ہے، اس لیے محدثین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اگر یہ سوال کیا جائے کہ سال بھر میں سب سے افضل دن کون سا ہے، تو اس کا جواب ہے یوم عرفہ کا دن، جس دن حاجی میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس دن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے احتسب علی اللہ یکفر سنتین، اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اگر سوال یہ ہو کہ سال بھر میں سب سے افضل ترین رات کون سی ہے، تو وہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ یہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یہ بابرکت رات ہے، یہ سلامتی والی رات ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کی عبادت کرنے والا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب حقوق اللہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں اللہ معاف کرتے ہیں۔ حقوق العباد جو ہیں وہ یا بندوں کے جو حق ہیں یعنی وہ ان سے معاف کرانے ہوں گے یا ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ اس رات کی مختصر سی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔